کسی آدمی کفر پہلے نہیں آتا، کفر 3 درجوں میں آتا ہے۔ توجہ فرمائیے، شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے نعوذ باللہ دل میں بوجھ آ جانا، چاہے ہم کسی کو بیان نہ کریں۔ سرکار دو عالم کے وصال فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقے نے یہ کہا تھا کہ ہماری فائنانشل کنڈیشن، ہماری معاشی حالت اس وقت اچھی نہیں ہے، لہٰذا ہم نماز تو پڑھیں گے، ہم اسلام کے تمام احکام پہ عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، آپ توجہ فرمائے کہ آپ نے کسی ہیلے سے کام نہیں لیا، کسی حکمت و تدبر کا اعلان نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، اگر جس پر واجب ہے، اگر اس نے شریعت کے حکم پر عمل سے انکار کیا تو ابوبکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ کسی آدمی کفر پہلے نہیں آتا، کفر 3 درجوں میں آتا ہے۔ پہلا درجہ یہ ہے کہ شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے دل میں بوجھ آ جانا۔ توجہ فرمائیے، شریعت کے کسی حکم کے تعلق سے نعوذ باللہ دل میں بوجھ آ جانا، چاہے ہم کسی کو بیان نہ کریں۔ سرکار دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال فرما جانے کے بعد مسلمانوں کے ایک طبقے نے یہ کہا تھا کہ ہماری فائنانشل کنڈیشن، ہماری معاشی حالت اس وقت اچھی نہیں ہے، لہٰذا ہم نماز تو پڑھیں گے، روزے بھی رکھیں گے، ہم اسلام کے تمام احکام پہ عمل کریں گے، لیکن ہم زکوٰۃ نہیں نکالیں گے۔ سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس میں گفتگو، مفاہمت، آپس میں ایک دوسرے کو سمجھانے، آپ نے اس ہیلے سے کام نہیں لیا۔ آپ توجہ فرمائے کہ آپ نے کسی ہیلے سے کام نہیں لیا، کسی حکمت و تدبر کا اعلان نہیں فرمایا، آپ نے فرمایا سنو، اگر جس پر واجب ہے زکوٰۃ، اگر وہ زکوٰۃ نکالنے سے انکار کرتا ہے، بات تو طویل ہے کہ اونٹ اور رسی، میں اختصار میں کہہ رہا ہوں کہ توجہ فرمائی، کسی حکمت و مصلحت نہیں، گفتگو، سمجھوتا، کمپرومائز، انڈرسٹینڈنگ، فرمایا نہیں، اگر جس پر واجب ہے، اگر اس نے شریعت کے حکم پر عمل سے انکار کیا تو ابوبکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ ابوبکر اس کے ساتھ اعلان جنگ کرتا ہے۔ اس کا مطلب آپ سمجھ رہے ہیں یا میں سمجھ رہا ہوں؟ آپ تو یقیناً سمجھ رہے ہوں گے، مجھے سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر دل کے اندر بھی کسی شریعت کے حوالے سے ایک ذرا سی بوجھ آ گئی تو اپنے چھپے ہوئے شیطان اور نفس کے ساتھ اعلان جنگ کر دیجئے، ورنہ خطرہ ہے کہ نعوذ باللہ کہیں موت کفر پہ نہ ہو جائے۔ یہ پہلا حصہ ہے کہ شریعت کے تئیں کسی بات کے تعلق سے دل میں بوجھ آ جانا۔ دوسرا درجہ کہ ایک عرصے کے بعد وہ اپنے شریعت کے اس بوجھ کے تعلق سے لوگوں میں ذہن سازی کرنا شروع کرتے۔ ذہن سازی مثلا کہ صاحب پردہ تو حیا کا نام ہے اور حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے۔ کتنا خوبصورت فلسفہ ہے یہ کہ حیا تو آنکھوں میں ہونی چاہیے، حیا کا لباس سے کیا تعلق؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ اندازہ کیجئے بھائی، گاڑی کی ڈرائیونگ کا تعلق تو اپنے ہاتھ کی قوت سے ہے، اپنی بہترین پریکٹس سے ہے۔ آخر یہ گاڑی کے تعلق چلانے کے لیے یہ ٹریفک رول کی کیا ضرورت ہے؟ ہم چاہے لیفٹ میں چلیں یا رائٹ میں چلیں، ہمیں ڈرائیونگ اچھی آنی چاہیے۔ آپ بتائیے، دنیا کا کوئی نظام ٹریفک کیا آپ کے اس لاجک کو تسلیم کرنے کو تیار ہوگا؟ کسی ملک میں لیفٹ ڈرائیو ہے، کسی ملک میں رائٹ ڈرائیو ہے، لیکن اگر آپ اس ملک میں ڈرائیونگ خود کر رہے ہیں تو آپ کو وہاں کے قانون کی پابندی کرنی ہوگی۔ ایک ملک کی سڑک پہ چلنے کے لیے اگر وہاں کے نظام ٹریفک کا احترام لازم ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کو تسلیم کرنے کے لیے کیا ہم اپنے لاجک کی آوارگی کی بھیٹ چڑھا دیں اسے؟ حکیم الاسلام شیخ الاسلام حضرت مولانا جسٹس محمد
مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے ایک بڑی اچھی بات کہی, بڑی اچھی بات ماشاءاللہ. خیر وہ ہیں بھی اس درجے کے الحمدللہ. ہمیں ایک دوسرے سے سیکھنا چاہیے, اپنے آپ کو کمپلیٹلی سمجھ جانا چاہیے. حضرت تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ہر بات پہ, دین کی ہر بات پہ لاجک ڈھونڈنا یہ آدمی کو پاگل بنا دیتی ہے, یہ آدمی دیوانہ ہو جاتا ہے. نہیں, دین کی ہر باتوں کے لاجک کو سمجھنے کے کیا ہم قابل ہیں؟ کیا ہم میں سے ہر آدمی سافٹ ویئر انجینئر ہے؟ ابھی ہمارا بھارت ماشاءاللہ چاند پر پہنچ گیا, ہم لوگ یہی سے سلام کریں گے؟ جھنڈا لہرا رہا ہے ہمارا, کل لینڈ کیا ماشاءاللہ, ہم تو حیران ہو گئے. کتنے لوگ سجدے, کتنے لوگ نمازیں چندریان پڑھ رہے تھے. مجھے خیر میں تو بڑا چھوٹا عالم ہوں, میں نے ایک لطیفہ سنا تھا کہیں پر کہ 15 اگست کے دن ایک مولانا صاحب, امام صاحب ایک نوجوان کو بڑی پٹائی کر رہے تھے. لوگوں نے پوچھا کیوں مار رہے ہیں؟ کہا کمبخت صبح سے 3 بار آ کر پوچھ چکا یوم آزادی کی نماز کتنے بجے ہوگی. ایک لطیفہ ہی ہوگا بہرحال. یعنی آپ سوچئے کہ غلامانہ ذہنیت ہماری کیا بنتی جا رہی ہے. یعنی ہم بالکل ڈس بیلنس ہو جا رہے ہیں, نہ شریعت پر ٹک پا رہے ہیں, نہ دیش بھکتی جتا پا رہے ہیں. یہ تو ایسا لگ رہا ہے کہ بیمار ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں ہر کام کرتے وقت اپنی سٹینڈرڈ کو برقرار رکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا اور کس طرح کرنی ہے. ہر بات پہ لاجک. صاحب یہ نماز میں لاجک کیا ہے؟ ظہر میں چپ رہنا, مغرب میں تلاوت کرنا, یہ لاجک کیا ہے؟ ایسا ہی ہے, آپ نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ 2 کلو بہترین مٹن یہاں سے 10 کلومیٹر دور. یہ مولانا تقی صاحب دامت برکاتہم کے الفاظ ہے جو میں تھوڑے بہت چینج کر کے آپ سے عرض کر رہا ہوں. فرمایا 10 کلومیٹر دور. آپ نے ڈرائیور سے کہا وہاں سے جا کر مٹن لے آؤ 2 کلو. آپ کے ڈرائیور کہتا ہے سر کوئی لاجک ہے؟ بغل میں دکان ہے, تیل بھی بچ جائیں گے, وقت بھی بچ جائے گا. آپ بتائیے کہ اتنی دور سے گوشت منگوا رہے ہیں, لاجک کیا ہے؟ اگر آپ کا ڈرائیور آپ سے لاجک پوچھ لے تو آپ اپنی میجک دکھانے پر مجبور ہوں گے یا نہیں؟ آپ کہیں گے اس مہینے کی تنخواہ پکڑو اور گھر میں یا لاجکوں کی تسبیح پڑھو. آقا کے حکم پر غلام لاجک نہیں پوچھا کرتا. اسلام کے ماننے والوں, تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تابع ہو یا اپنے لاجک کے تابع ہو. جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز. تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں. ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں. علماء کرام, حفاظ, ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت. تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں. قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز. حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں.